نوجوانوں، آج تمہارے قدم جو ڈگمگاتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم خالی اکیلے بگڑ گئے، تمہارے نیچے جتنے بچے ہیں وہ سب تمہاری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے تم کو فالو کرتے ہیں۔ آج کسی ایک نے برائی کی تو اس کے فالوورز ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن ان ہزاروں کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا، تمہارے ایک گناہ کے شروع کرنے کا۔ اور یہی دنیا چاہتی ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح کے حملے ہوں، اور میرا مولا فرما رہا ہے خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، اپنی حفاظت کی تدبیر۔ میں نے صرف یہاں پر اپنے جان کی حفاظت کی بات نہیں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کہا۔ اپنے ایمان پر بھی جو حملے آئیں اس پر پہلے سے تم تیار رہو کہ مجھے دنیا آج کہاں کہاں سے حملے کر سکتی ہے۔ آج تمہارے گھروں تک یہ داخل ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تمہارے گھر کا پورا اخلاق چینج ہے، آج ساری چیزیں تبدیل ہیں۔ مائنڈ پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں، دماغ کو بنانا۔ اب مثال کے طور پر تقریباً ہم یہاں جتنے دنوں سے جو کچھ بھی میں چھوٹی موٹی محنت کر رہا ہوں، میں نے ایک ماحول دیکھا ہے بچوں کے اندر تبدیلی، یہ ساری چیزیں، یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے۔ کنٹینیو کسی چیز کو بولا جائے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار میں بیٹھا تو اتنی پبلک آ گئی، کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو تمہاری طبیعت اس کو ایکسپٹ کرنے لگ گئی۔ اسی طرح اسی ٹپ پر عمل کرتے ہوئے ظالم اور دشمن ہمارے گھروں پر جو لا کر کے رکھے ہیں، ڈیلی ان کو کچھ فیشن دکھاتے رہو دکھاتے رہو دکھاتے رہو، یہ دیکھتے دیکھتے دماغ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ بچیاں آج ہماری جو بے آبرو ہو کر باہر نکلنا چاہتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیدائشی بے حیا نہیں ہے، ان کے دماغ کو بے حیا بنایا گیا ہے۔ یہ دشمن تمہارے گھروں تک ہے۔ ہم تو کہاں کہاں بچنا چاہیے۔ آج اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے کو اسکول جانے سے لے کر واپس آنے تک اس کو کچے دماغ میں جو جو چیزیں آپ ڈال سکتے ہو سب ڈال دو، پہلے سے حفاظت کے لیے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، 2.5 سال کی عمر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھی۔ حضور اپنے حجرے میں اندر تھے، امام حسن یا امام حسین کسی نے ایک کھجور اٹھائی اور اب چبانے لگے۔ صدقہ میرے نبی کے لیے حرام ہے، ان کی آل کے لیے حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جلال میں اپنی انگلی پوری ان کے حلق میں ڈال دی اور کھجور کھینچ کر کے باہر نکالا اور کخ کخ کہا۔ حضور پاک نے فرمایا کھانسو کھانسو تاکہ اس کا ایک ریشہ بھی نہ رہے۔ پھر فرمایا اے بیٹا، آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ مساکین کا ہے، یہ غربا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہارے لیے نہیں آیا۔ تو اس بچپن میں امام حسین فرماتے میرے آقا نے انگلی ڈال کر کے جو نکالا، 60 سال کی عمر تک بھی اس کا اثر انہوں نے محسوس کیا۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز تربیت دی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں قبل از وقت تدبیر کرنا۔ پہلے سے بچوں کو بے حیا ہونے سے بچانے کے لیے، لڑکیاں جب بچیاں، آپ سوچتے ہوں گے اتنی چھوٹی بچی کو کیا بڑی بڑی باتیں ہم کریں، نہیں، اس کو بتائیں آپ، کچے دماغ کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی۔ دیکھیں آپ کے بچوں کو بھی دیکھیں، ہم سب بھی دیکھتے، پہلی جماعت میں جو پڑھتے تھے الف سے انار، بے سے بکرا، یہ ابھی تک یاد ہے، وہ جو کتابوں میں پڑھتے تھے۔ آپ کے بچے جانی جانی یس پاپا کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں، وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے۔ باقی اوپر کی کلاسوں میں کیا کیا پڑھایا گیا کالج میں، وہ کچھ یاد نہیں ہے ان کو۔ کیوں؟ اس وقت جو چیز ان کے دماغ میں داخل ہوئی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے جاتی ہے، عمر بھر کے لیے جاتی۔ اخلاق دینے کا وقت وہ ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تدابیر ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان اور اپنے ایمان دونوں سے بچنے کے طریقے بچپن سے ہی انہیں سکھایا جائے، یہ تربیت کی جائے۔ میں پڑھ کر کے شوق ہو گیا، یہودی اسرائیل میں، آج اسرائیل میں ان کے ہاں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تب سے پروگرامنگ چالو ہے۔ ہر حاملہ عورت کے لیے انہوں نے ایک گھر بنایا ہے جہاں پورے کے پورے کمپیوٹرز، اور اس عورت کو دن میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ پزل گیمز ہوتے ہیں، میتھس کے، میتھمیٹکس کے، یہ ساری چیزیں اس عورت کو حل کرنا پڑتا ہے۔
جو प्रेग्नेंट औरत है वो हल करती रहती है, जितने भी डिफिकल्ट चीजें उसको हल करती रहती है। इनका कहना यह है कि जितने दिमाग के काम करेगी उसका बच्चा उतने ही दिमाग वाला पैदा होगा। वो कहां से उसकी प्रोग्रामिंग चल रही, मास्टर प्लान। उसके खाने की चीजें खास कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट से उसके लिए खुसूसी वो जारी हो जाती है। कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको कितना काम करवाना है, कौन कौन सी ग़िज़ाएं देना है, बच्चे को वहां से वो तैयार कर रहे हैं। और हमारे यहां आवारा छोड़ दिया गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर लाओ। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरतें हैं तो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये औरतें सिर्फ कुरान की तिलावत करना शुरू कर रहे हैं। बस एक चीज लेकर के चलो, फिर देखना बच्चे के अंदर जो जहनियत आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज, तुम्हें अलग से मैथमेटिक्स हल कराने की जरूरत नहीं, साइंस की जरूरत नहीं, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब अलग अलग नहीं। ये सारे उलूम का खजाना तो कुरान है। इसके जरिए से भी हम तदबीर कर सकते हैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों से अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए।